وہ حیدرآبادی اردو اور دکن کی اردو کو آپ نے استعمال کیا اور اس میں بیانات شروع کیے. تو اس طریقے سے بیانات کرنے کا سب سے پہلا خیال آپ کو کس طریقے سے آیا؟ وہاں کے جو مسجد کے صدر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ آپ تمام حضرات کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے، آپ نوش فرما کر تشریف لے جائیں. تو ان کی ہی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری معتمد صاحب پیچھے سے ان کا کرتا کھینچ کے بول رہے ہیں کہ آپ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، یہ سب بعد میں اعلان کریے، پہلے کھانے کا اعلان کریے. تقریباً اب تک 15 ممالک کا دورہ کر چکا ہوں. پورے 15 ممالک میں جہاں گیا کسی نے بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ فصاحت و بلاغت والی گفتگو کریے، لیکن ہر کسی نے یہ ضرور کہا کہ آپ وہ حیدرآبادی انداز میں گفتگو کیجیے. تو اس لہجے کو لوگوں نے اتنا پسند کرنا شروع کیا. میرا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ویلور میں بھی آپ کا خطاب ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. تو وہاں کے بھی جو لوکل عوام ہے تمل ناڈو کے، ان کو فصاحت و بلاغت سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کی لوکل مسجدوں میں بھی اکثر 50 to 60% مسجدوں میں تمل میں ہی بیان ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں. کتنے بھی مشہور خطیب ہوں وہ نہیں سنتے، جو لوکل ہے وہی سنتے، لیکن وہ آپ کی تقریریں سننا پسند کرتے ہیں. مخالفت اس بات پر ہوئی تھی کہ جو ہے آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں، آپ کامیڈی کرتے ہیں. آپ کا ایک بیان کافی وائرل ہوا تھا کہ امی کے 10 بجے اٹھتی تھی تو میں یہاں بھی 10 بجے اٹھتی ہوں، ایسا یہ سب چیزیں گھر میں چھوڑ کے آنا. اپنے ذہن میں سے اپنے گھر کا پورا خیال ختم کر کے آنا. میں امی کے گھر میں 8 بجے اٹھتی تھی، یہاں بھی 8 بجے اٹھتی ہوں، بولے تو واپس چلے جاتی. بات سمجھ میں آئی؟ امی کا گھر تمہاری راجدھانی تھی، 8 بجے نہیں 18 بجے اٹھے تو بھی چلتا تھا. یہ سسرال ہے. تو میرے دوست بولتے ہیں میں نے ہو بہو حضرت کا بیان میرے سسرال والوں کے سامنے بیان کر دیا اپنے انداز میں. جی. اب وہ لاجواب ہو گئے. اب جو میرا رشتہ ٹوٹنے کے قدار پہ تھا وہ جو ہے صحیح ہو گیا. صحیح، اللہ کا احسان. اللہ. تو سلسلہ نقشبندیہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے کیسا ہوا اور سلسلہ نقشبندیہ کے بانی کون ہیں؟ اب میری شادی ہے، آپ کچھ نصیحت فرمائیے. تو حضرت قبلہ اس وقت مجھے ایک نصیحت فرمائے تھے، بیٹے دیکھو کبھی بھی اپنی بیوی کو نوکرانی نہیں سمجھنا. لڑکیاں کمانے کے لیے جاتی ہیں اور مرد حضرات گھر میں بیٹھتے ہیں اور وہ یہ چاہتی ہے کہ تمام گھر پہ ہمارا کنٹرول چلے. کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر پر جو ہے حاکم بن جائے یا اپنے شوہر کو انڈر کنٹرول کر لے. لیکن بعض بیویاں تو ایسی ہیں کماتی بھی نہیں ہیں، کچھ کرتی بھی نہیں ہیں، خالی شوہروں کے ساتھ جہالت کرتی ہیں. جی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری ہمارے چینل ویل آف اسلام کے اس خاص پروگرام عامر قادری پوڈ کاسٹ وتھ وی آئی پیز آف اہل السنہ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. ناظرین، جو شروع سے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہے ہمارے علماء کرام، صوفیان اعظام، بزرگان دین تشریف لاتے ہیں، جن سے ہم چند ان کے پرسنل سوالات بھی کرتے ہیں اور دینی سوالات بھی کرتے ہیں، اور جو کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں اس پر بھی چند سوالات ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات سے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لائف سے ہم انسپائر ہو کر کے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کر سکیں. تو ناظرین، ماشاءاللہ سے آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. پوری دنیا میں اپنے شاندار خطابات کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایک زبردست شہرت عطا فرمائی ہے. اور ناظرین، یہ اصلاح معاشرہ پر جب اپنے انوکھے انداز میں خطاب فرماتے ہیں تو یہ خود میں نے بھی دیکھا ہے کہ ان کے خطابات کو سن کر کے کئی نوجوانوں نے اپنا گھر اجڑنے سے بچا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں جو ہے ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے. تو ناظرین،
یہ آپ نہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اللہ حضرت کے بیانات وائرل ہوئے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے حضرت کو شہرت ملی. بالکل ایسا نہیں ہے. جب یہ سوشل میڈیا عام بھی نہیں تھا اس وقت بھی حضرت کے بیانات جو ہیں ہم لوگ بلوٹوتھ وغیرہ سے شیئر کر کے سنا کرتے تھے کہ یہ جو ایک حضرت آئے ہیں, یہ جو نئے مولانا ہیں, ان کی تقریر سنو, یہ جو ہے بالکل نیا انداز ہے اور سننے میں بھی جو ہے ماشاءاللہ کافی اچھا معلوم ہوتا ہے اور سن کر عمل کرنے کا بھی ہمارا جو ہے جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ ناظرین, آج کی جو ہمارے مہمان ہیں ان کی ولادت تلنگانہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میدک میں 7 مارچ 1979 میں ہوئی. ناظرین, آج کے ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ پیر طریقت خلیفہ حضرت سیدنا تاج الدین جنیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور شان دکن, خطیب اعظم دکن, حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری احمد نقشبندی صاحب قبلہ. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس مصروف ترین وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں بھی عطا فرمایا اور اس پروگرام میں آپ جو ہے تشریف لائے, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکراً, جزاک اللہ. تو حضور ماشاءاللہ یہ ابھی چند تھوڑے وقت پہلے میں نے آپ سے بات یہ ہوئی تھی کہ جب میں نے یہ پوڈ کاسٹ کا پروگرام شروع کیا تھا, تقریباً 10 مہینے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں پوڈ کاسٹ. اس سے پہلے اولیاء اللہ کی زیارت وغیرہ تقریباً کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس میں جو سب سے پہلے لسٹ میں نے تیار کی کہ فلاں فلاں گیسٹ کو جو ہے اس میں کوشش کروں گا کہ وہ پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے, تو اس پہلی لسٹ میں آپ کا نام موجود تھا اور میری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ ہو اور آپ سے پوڈ کاسٹ جو ہے ہو سکے. تو ماشاءاللہ ہمارے فخر گلبرگہ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی صاحب قبلہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسل سے آپ سے جو ہے ہمارا یہ پروگرام جو ہے فکس ہوا اور آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. تو حضور سب سے پہلے سوالات کا سلسلہ میں اسی سوال کو جو ہے سب سے پہلے پیش کروں گا, کیونکہ آپ کو جو شہرت ملی بے شک وہ اللہ اس کے رسول کی عنایت ہے, آپ کے والدین کی دعا ہے, لیکن ایک ذریعہ یہ بھی جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ہماری ناقص عقل کو جو سمجھ میں آتا ہے, آپ کا جو ایک یونیک انداز ہے وہ بھی آپ کی شہرت کی ایک وجہ بنی. یہ ارشاد فرمائیں کہ جب تمام علماء کرام جب بیانات کرتے ہیں تو ایک روایتی طریقہ ہے بیان کرنے کا, ایک اردو ہے جو کہ لکھنوی اردو کہہ لیں یا یو پی کی اردو کہہ لیں, اس انداز میں بیانات کرتے ہیں. لیکن آپ نے جو اپنا بیان کا انداز شروع کیا وہ حیدرآبادی اردو اور دکن کی اردو کو آپ نے استعمال کیا اور اس میں بیانات شروع کیے. تو اس طریقے سے بیانات کرنے کا سب سے پہلا خیال آپ کو کس طریقے سے آیا؟ دیکھیے, جب ہم اس بیانات کی جو ہے دنیا میں تشریف لائے جی تو اس وقت ہماری عمر 11 سال تھی. ماشاءاللہ. تو ہم 11 سال کی عمر سے بیان کر رہے ہیں جی, اور ماشاءاللہ سے ہم بھی اسی انداز میں, وہی فصیح لہجے میں, وہی شان و شوکت کے ساتھ ہم جو ہے گفتگو کیا کرتے تھے جو ہمارے اسلاف اکرام, ہمارے بزرگوں, ہمارے علماء نے کیا. جی, لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جن کا تعلق عام لوگوں میں سے ہے, انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت اگر آپ اتنے فصیح الفاظ بولیں گے, جی, اتنی جامع گفتگو کریں گے تو ہم جیسے لوگوں کے وہ سر کے اوپر سے چلا جائے گا, ہم سمجھ نہیں پائیں گے. جی, کیونکہ آج کل جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ دین سے بہت دور ہیں, اسلامک نالج سے بھی دور ہیں, فصاحت و بلاغت سے بھی دور ہیں, جی, اور جو ہے فصیح الفاظ اگر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ لوگ جو ہے اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے, بالکل, ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جی, 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 کہ ایک مرتبہ ہم جو ہے حیدرآباد کے ایک علاقے میں بیان کر رہے تھے, مشہور و معروف علاقہ ہے حیدرآباد کا, ایک محلہ, اس میں بیان ہو رہا تھا. جی, تو تقریباً آدھا کلومیٹر تک پبلک بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں کے میرا 2 گھنٹے تک بیان ہوا. اس کے بعد وہاں کے جو مسجد کے صدر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ آپ تمام حضرات کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے, آپ نوش فرما کر تشریف لے جائیں. تو ان کی ہی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری معتمد صاحب پیچھے سے ان کا کرتا کھینچ کے بول رہے ہیں کہ آپ یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے, یہ سب بعد میں اعلان کریے, پہلے کھانے کا اعلان کریے. تو اب ہمارا معیار مسلم طبقے میں علم کی دوری کی وجہ سے جی,
اتنا جو ہے کمزور ہو گیا ہے کہ کچھ فصیح الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتے. بالکل بالکل. تو وہ صاحب جو آج سے تقریباً میرے کو 2010 میں یہ مشورہ دیے کہ مولانا آپ اتنے فصیح الفاظ مت بولیے، لوگوں کو آپ کا تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر آپ فصاحت کے ساتھ بات کریں گے، جامع گفتگو کریں گے تو پھر لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے. تو اس وقت میں وہ ایک صاحب کی بات سن کے، ان کا تعلق ٹولی چوکی حیدرآباد سے ہے، جی ان کا نام جاوید صاحب ہے، ماشاءاللہ. ان کا نام، ان کی بات سن کے میں کیا کیا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو، اپنے تقریر کے انداز کو بالکل عامیانہ انداز میں، عام لہجے میں وہ باتیں بتانا شروع کیا جو قرآن و حدیث کے اندر، فقہ میں بزرگوں سے، اسلاف سے جو ہماری باتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، وہ باتیں میں نے بتانا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ وہ لہجے کو اتنا مقبولیت عطا کیا کہ وہ لہجہ پوری دنیا میں، پورے لوگوں میں وہ بات عام ہونے لگی، اور ہر کس و ناکس، چاہے اس کا تعلق علم کی دنیا سے ہو یا نہ ہو، جی جی. یا وہ عام درجے کے لوگ ہوں یا خاص لوگ ہوں، سب لوگوں نے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا شروع کر دیا جو کچھ ہم ان کو سمجھانا چاہتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہوئی مقبولیت کی جی کہ ایک دور ایسا چل رہا تھا بد عقیدگی کا، ہر طرف سے شرک، بدعت، حرام، ناجائز، بالکل. اہل سنت پر جو ہے یلغار پہ یلغار ہو رہی تھی. اور ہمارے علماء اکرام جب جواب دے رہے تھے تو عام لوگ اس جواب کو سمجھ نہیں سک رہے تھے. بالکل صحیح. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم ابھی بھی اپنی عوام کے سامنے بیٹھ کے خالی یہ ایک موٹے دو الفاظ بول دیں کہ حضرت امام طحاوی نے فرمایا ہے، تو ہمارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امام طحاوی کون ہے. بالکل. اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں کہا ہے، تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا نام لیا جا رہا ہے، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بالکل. تو اس طریقے سے جب ہماری عوام جو ہے دین سے بہت زیادہ دور ہو گئی، تو ہم کیا کریں، عام انداز میں وہابیت اور تمام بد عقیدوں کے جواب دینا جب شروع کرے، تو جو لوگ بیچارے ان ڈفرینسز سے واقف نہیں تھے کہ سنیت کیا ہے، بد عقیدگی کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اور بد عقیدوں کا عقیدہ کیا ہے، جب اس سے واقف نہیں تھے، لیکن جب عام انداز میں ان کو یہ ساری باتیں جو ہے سننے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا، پہچاننے کا موقع ملا، تو ان لوگوں نے پھر ہم کو اپنے گلے لگانا شروع کیا، اور ان لوگوں نے دعائیں دینا شروع کیا، ان لوگوں نے سننا شروع کیا، پسند کرنا شروع کیا. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر میں تقریباً اب تک 15 ممالک کا دورہ کر چکا ہوں. پورے 15 ممالک میں جہاں گیا کسی نے بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ فصاحت و بلاغت والی گفتگو کریے، لیکن ہر کسی نے یہ ضرور کہا کہ آپ وہ حیدرآبادی انداز میں گفتگو کیجیے. تو اس لہجے کو لوگوں نے اتنا پسند کرنا شروع کیا، اور لوگوں نے چاہا کہ میں اس کو اور جو ہے اسی لہجے کے ذریعے سے ان تک باتیں پہنچاؤں، عقیدے کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہو. تو اللہ رب العزت نے اس لہجے کو مقبولیت دیا، تو الحمدللہ میں اسی میں خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین، جب تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے تو علم دین سیکھنے کی بھی بات ہوتی ہے. ناظرین، اسی طریقے سے ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے لرن قرآن ایزیلی، جو کہ اہل سنت کا مدرسہ آن لائن ہے. اگر آپ دینی تربیت، دینی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن شریف تجوید سے سیکھنا چاہتے ہیں، نورانی قاعدہ، حفظ، قرأت اور جو ہے یہ درس نظامی بھی جو ہے آن لائن یہ پڑھاتے ہیں. بہت سارے کورسز جو ہے تقریباً سیرت مصطفیٰ، عمرے کا طریقہ، کافی چیزیں یہ جو ہے اس میں لیتے ہیں. تقریباً 20 سے زیادہ کورسز ان کے کورسز میں ہیں، اور اسکائپ کے ذریعے یہ پڑھاتے ہیں. آپ کو تمام ڈیٹیل جو ہے اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی. جلد سے جلد آپ ان کے آن لائن مدرسے میں جو ہے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. عمر کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، آپ بچے سے بوڑھے تک بھی آن لائن کلاسز آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے ٹائم کے مطابق علماء اہل سنت آپ کو آ کر کے لائیو پڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ جلد سے جلد یہ کریں. اور وی لو اسلام کے ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں، پہلے 50 ممبرز کو جو ہے انشاءاللہ 25% ایڈمیشن فیس میں جو ہے آپ کو 25% فیصد جو ہے آپ کو کم کیا جائے گا انشاءاللہ. تو جلد سے جلد اسے رابطہ کریں. اور ہاں ناظرین، لرن قرآن ایزیلی آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے. آن لائن مدرسہ ہے جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر کے بڑوں کے لیے، تمام کے لیے فائدہ مند ہیں. جو بھی دینی تعلیم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ڈاؤٹس ہیں، جو بھی ہیں، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ آسانی کے ساتھ ہمارے علماء اہل سنت کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. تو جلدی سے ان کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں ہے ان کی ویب سائٹ کا، اور ابھی ان کے نمبر پر کال کر کے ایڈمیشن کروائیں.
تو حضرت آپ نے جو یہ باتیں کہی کہ آپ کے جو دکنی اردو کی وجہ سے، حیدرآبادی اردو کی وجہ سے وہ لوگوں تک بھی دین کا صحیح پیغام پہنچ سکا جو کہ دین سے کافی دور ہیں، ان کو فصاحت و بلاغت سے کوئی مطلب نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے. اور بالکل یہ صرف کہنے کی بات نہیں، میرا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ویلور میں بھی آپ کا خطاب ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. تو وہاں کے بھی جو لوکل عوام ہیں تمل ناڈو کے، ان کو فصاحت و بلاغت سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کی لوکل مسجدوں میں بھی اکثر 50 to 60% مسجدوں میں تمل میں ہی بیان ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں. تو انہوں بھی میں جتنا سمجھتا ہوں وہ کسی بھی کتنے بھی مشہور خطیب ہوں وہ نہیں سنتے، جو لوکل ہے وہی سنتے، لیکن وہ آپ کی تقریریں سننا پسند کرتے ہیں. اور وہاں اللہ خیر کرے کہ سنیت اتنی کم ہوئی آ رہی ہے. تمل ناڈو میں سنیت کی ضرورت بھی ہے، وہاں خدمت کی بھی ضرورت ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ان لوگ آپ جیسے کہتے ہیں کہ بازو والے، یہ جو بازو والے ہیں نا، پہچانتے ہیں نا بازو والوں کو؟ کون؟ ہاں جماعت والے. ویری گڈ، شاباش. ان لوگوں کی وجہ سے بازو ہی جا رہے ہیں. لیکن آپ کے جب انہوں نے بیانات سننا شروع کیا تو ایک نوجوان کا طبقہ جو وہاں جا رہا تھا چلا کاٹنے کے لیے، وہ اولیاء اللہ سے قریب ہوا، درگاہوں میں عرس دھوم دھام سے کرنے لگے. اور صحیح معنوں میں وہ جو صرف ایک رسم بن گئی تھی اسے اب جلسے کی شکل دی گئی، پھر بیان کرنے کے لیے آپ ہی کو بلایا گیا. ان لوگوں تک جو سنیت کا پیغام پہنچا، بے شک یہ حیدرآبادی اردو یعنی جو ان کو سمجھنے والی جو اردو ہے اس کی وجہ ہے، ماشاءاللہ اسی کا فیضان ہے. تو حضور جہاں کوئی ایک نئی چیز دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے تو وہاں مخالفین بھی آتے ہیں. تو جب آپ نے ایک عالم ہونے کی نسبت سے، عالم ہونے کی حیثیت سے ایک لوکل بھاشا کا استعمال کیا، اپنے مادری زبان کا استعمال کیا، تو کیا اس کی مخالفت ہوئی کہ بھائی ایک آپ عالم دین ہیں، منبر رسول پہ بیٹھ کر کے لوکل کیوں استعمال کرتے ہیں، فصیح و بلیغ اردو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیا یہ مخالفت ہوئی تھی؟ نہیں، مخالفت اس بات پر نہیں ہوئی کہ آپ کی الفاظ کیا ہیں، جملے کیا ہیں، آپ کا انداز کیا ہے. مخالفت اس بات پر ہوئی تھی کہ جو ہے آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں، آپ کامیڈی کرتے ہیں. لوگوں نے اس باتیں کہی ہے، لیکن دیکھیے ہماری نظر علماء پہ نہیں ہے، ہماری نظر علم والوں پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو علم سیکھے ہوئے ہیں. ان کو علم سکھانا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، ان کو تقریر سنانا ہمارا مقصد بھی نہیں ہے. اگر ہماری تقریر میں علماء کرام بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے مشکور ہیں، لیکن ہمارا مقصد جو ہے عوام کو سکھانا ہے. اور عوام جو ہے پیاسی ہے، اور عوام کیا سننا چاہتی ہے، کیسے انداز میں سننا چاہتی ہے، اور ان کو سنانا کون سے چیز سنانے سے ان کے علم میں اضافہ ہوگا، وہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. تو ہم اسی لیے لاکھ مخالفتوں کے باوجود بھی کئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ کامیڈی کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو ہمارے جلسے کو کامیڈی شو کا بھی نام دے دیا تھا. بعض لوگوں نے تو ہم کو یوں بھی کہا کہ مولانا احمد نقشبندی جو ہے وہ کپل شرما ہے، ایسے بھی ہم سے کہا. تو ہم نے ہر چیزوں کو ہم نے قبول کیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے اس کو اپنے کلیجے سے بھی لگا لیا. ہم نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ کو اگر پسند نہیں آ رہا ہے تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک مشن ہے. کیونکہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ کی امت کو ہم دوزخی ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں، ہم بدعقیدہ ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں، حضور کا گستاخ ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں، بے عمل ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو تقوی کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں. اگر وہ لوگ یہ انداز میں اگر سننا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ انداز میں ان کو سنائیں گے، مگر ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم ان کو شراب خانوں سے بھی چھڑائیں گے، ہم ان کو جو ہے جماعت خانوں سے بھی چھڑائیں گے، ہم ان کو لے آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھی دیں گے، حضور کے عشق اور محبت میں بھی ان کو پیش کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ایسا نہیں کہ حضرت جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ دیکھی دکھائی ہوئی چیز ہے. میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، کافی دوست ایسے ہوئے ہیں جن کا گھر ٹوٹنے کا معاملہ تک آ گیا تھا، لیکن جب وہ بات کرنے کے لیے بیٹھے، میں بس وہ دوست کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وہ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا، جب گھر میں ہماری بیوی تھی وہ اپنے حساب سے رہتی تھی، جب کچھ بڑوں میں بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی تو میں مولانا احمد نقشبندی صاحب کا بیان سنتا ہوں. آپ کا ایک بیان کافی وائرل ہوا تھا کہ امی کے 10 بجے اٹھتی تھی تو میں یہاں بھی 8 بجے اٹھتی ہوں، ایسا یہ سب چیزیں گھر میں چھوڑ کے آنا. تو میرے دوست بولتے ہیں میں نے ہو بہو حضرت کا بیان میرے سسرال والوں کے سامنے بیان کر دیا اپنے انداز میں.
اب وہ لاجواب ہو گئے. اب جو میرا رشتہ ٹوٹنے کے قدار پہ تھا وہ جو ہے صحیح ہو گیا. صحیح ہے. اللہ کا احسان. اللہ اکبر. تو ناظرین، بے شک علماء کی شان بڑی ہے، لیکن حضرت جو اکثر میں علماء کا کام ہی کیا ہے، عوام کو جو ہے عشق رسول کا جام پلانا، بدعقیدگی سے بچانا، وہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. لیکن یہ جو انداز ہے ہو سکتا ہے کہ نارتھ انڈیا مسلمان اس کو کچھ اور طریقے سے لے، لیکن ساؤتھ انڈیا میں بنگلور ہو یا کرناٹکا، آندھرا پردیش، تلنگانہ ہو، یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی باتوں سے کافی ریلیٹ کر پاتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بول رہا ہے. جیسے بڑے بزرگ کس طریقے سے نصیحت فرماتے ہیں، وہ آپ کی نصیحتیں اس طریقے کی ہمیں سننے کے لیے ملتی ہیں، اور لوگ عمل بھی کرتے ہیں. اور بے شک میں یہ کہوں گا، کیونکہ آپ ہیں سامنے اس لیے نہیں کہہ رہا، پیچھے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، حضرت کے بیانوں سے گھر ٹوٹنے سے بچ گئے، بیانات کی وجہ سے. یہ کافی اللہ کا بڑی خدمت ہے ماشاءاللہ. حضرت کیونکہ ابھی عوام کا ایک چرچا چھڑ چکا ہے، تو آج کل ایک بہت بڑی چیز جو فیس کرنے کے لیے مل رہی ہے نوجوانوں کے سلسلے میں، وہ ڈپریشن. جی. یہ عمر جو ہے تقریباً 14 سال سے شروع ہو جاتی ہے. نوجوان 14 سال سے لے کر کے 22-23 سال کے اندر کے یا 25 سال کے اندر کے نوجوان جو ہیں، کچھ بھی چھوٹے موٹے مسائل میں، ابھی ایک تو ناجائز رشتے یہ رکھتے ہیں، اس میں کچھ ان کو دھوکہ ملتا ہے، پھر ڈپریشن میں چلے گئے، یا پھر کوئی ایگزام وغیرہ کے لیے گئے، اس میں فیل ہو گئے تو ڈپریشن کا شکار ہو گئے، یا پھر والدین نے کچھ زیادہ ڈانٹ پٹک دیا تو وہاں سے ڈپریشن ہو کر کے گھر چھوڑ کے چلے جانا. یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جا رہے ہیں، ذہن میں یہ بات لے لے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی نوجوانوں کو دیکھا بھی گیا کہ وہ جو ہے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، یعنی یا تو اپنی جان ختم کر دیتے ہیں، یا تو گھر بار چھوڑ کر چلے آتے ہیں، یا کسی گناہوں میں لگ جاتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہر نوجوان کو اور ہر مسلمان کو، اور یہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، ان سب کو پہلے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی ڈپریشن کا یا دماغی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب وہ کام کرنے لگتا ہے جو کام اس کے لیے حرام اور ناجائز قرار دے دیا گیا. اللہ اکبر. جب آپ حرام کاموں کی طرف توجہ کریں گے، ناجائز کاموں کی طرف توجہ کریں گے، جب آپ اس کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر آپ کے اوپر یہ بیماری کا لاحق ہونا ضروری ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق آپ اگر زندگی گزارتے ہیں، اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کو ڈپریشن ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے، بعض لوگ توقع سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ امیدیں پال لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی آمدنی ہوتی ہے ماہانہ 1 لاکھ روپیہ، اور وہ اپنے خواہشات پال لیتا ہے 4 لاکھ کے، تو وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ایسے غلط اسٹیپس لینا شروع کرتا ہے، فائنانس کی طرف چلے جاتا ہے، لون کی طرف چلے جاتا ہے، قرضوں کی طرف چلے جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ایک وقت پہ تو وہ پیسہ آ جاتا ہے، اس کو اچھا دکھتا ہے، لیکن جب وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، جب اس کو پھیڑنے کی باری آتی ہے، تو تب اس کے لیے وہ مصیبت کا وقت، عذاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ سود پہ، انٹرسٹ پہ، فائنانس پہ اگر پیسہ لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو ہر رات اور ہر دن عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ڈپریشنز میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو ہے کچھ ایسا عمل بھی کر لیتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا، جس کو خودکشی وغیرہ کہتے ہیں. بالکل. تو ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو طے کر لیں کہ ہم اگر اس بلا، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی زندگیاں ویسے ہی گزاریں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں حد سے زیادہ. جیسے ایک پرانا لوگوں کا محاورہ ہے، جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائیں. آپ اگر آپ پیر پھیلا دیں گے تو پھر لازمی بات ہے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اپنی خواہشات کو لمیٹڈ کریے. چاہے اگر کوئی بیوی ہے اپنے شوہر سے خواہشات کر رہی ہے تو اتنے ہی خواہشات کریں جتنی اس کے شوہر کی استطاعت ہے. شوہر ہے اپنی اولاد کے لیے جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، غیر ضروری دعوتیں کر رہا ہے، جبکہ اس کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر ایسی کرنے سے اجتناب کریں. اتنا ہی کام کریں، اتنی ہی خواہشات کریں جتنی اس کی استطاعت ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر ڈپریشن میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کے جو ہے حرام کاری، گناہ جن کی خواہش بن جاتی ہے، جیسے شراب پینا، جیسے جو ہے ڈرگس کرنا، جیسے جو ہے گانجوں کا استعمال کرنا، افیم کا استعمال کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے زنا کرنا، یا کسی کو جو ہے دھوکہ دے دینا،
یا کسی کا مال ہڑپ لینا یا کسی کے جائیدادوں پہ قبضہ کر لینا، ایسے ہی لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری شروع ہوتی ہے، بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ، ایسے ہی لوگ تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے، ہماری زندگی میں کبھی ایسی کوئی حرکتیں ہوئی نہیں، اور کبھی کوئی آج تک ہماری زندگی میں ڈپریشن کا وقت آیا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جی جو آدمی وضو سے رہتا ہے، جو آدمی ذکر کرتا ہے، اور خصوصاً جو آدمی فجر کا اور عشاء کا اہتمام کرتا ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ دماغی امراض سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دماغی امراض سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو حضرت ماشاء اللہ آپ کا تعلق جو ہے سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، جہاں آپ کا نام آتا ہے احمد ماشاء اللہ، وہاں پر لگتا ہے نقشبندی ماشاء اللہ۔ جی تو نقشبندی سلسلہ ایک ایسا ہے جو بے شک مشہور و معروف ہے، لیکن عام لوگوں کے جو عام لوگ ہیں وہ سلسلہ قادریہ چشتیہ، یہ دو سلسلے ایسے ہیں جو عام لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو کیونکہ آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، تو سلسلہ نقشبندیہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے کیسا ہوا، اور سلسلہ نقشبندیہ کے بانی کون ہیں؟ جس طریقے سے سلسلہ قادریہ کے بانی حضور غوث اعظم دستگیر ہیں، جس طریقے سے سلسلہ چشتیہ کے بانی خواجہ غریب نواز ہیں، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، اسی طریقے سے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے بارے میں اور سلسلے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہیں سرکار غریب، سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں سرکار غریب نواز، سرکار جو ہے نظام الدین، اور اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کے جو بزرگ ہیں جن کی طرف اس سلسلے کو منسوب کیا جاتا ہے وہ ہے حضرت سیدنا بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی، آپ کا مزار مبارک جو ہے بخارا شہر میں ازبکستان، الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے۔ گزشتہ 1 مہینہ پہلے ہمیں حضرت کی قدم بوسی کا شرف نصیب ہوا، زیارت کا شرف نصیب ازبکستان میں ہے۔ پھر وہاں پر خاص بات یہ ازبکستان میں سرکار خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، پھر آپ سے آپ کے پیر و مرشد، پھر ان کے پیر و مرشد، پھر ان کے، ایسے کرتے ہوئے 8 پیر سلسلہ نقشبندیہ کے، وہ سارے کے سارے پیر جو ہے بخارا شہر میں آرام فرما رہے ہیں، ازبکستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ ہمارے حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو اپنے وقت کا خطب کہا جاتا ہے، بہت بڑے درجے پر فائز تھے، جن کا نام ابو الحسنات حضور سیدنا سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی، آپ کو ثانیہ امام اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جی جی، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، سرکار امام اعظم کی فقہ پر احادیث کی شکل میں کوئی کتاب جمع نہیں ہوئی تھی۔ اچھا جی، آپ کے فقہی مسائل پر کتابیں لکھی گئی جی کہ یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے، یہ امام اعظم کا قول ہے، یہ امام اعظم کا قول ہے، یہ امام ابو یوسف کا قول ہے، یہ امام محمد کا قول ہے، یہ امام طحاوی کا قول ہے۔ لیکن ان کے اقوال کو تخریج کر کے احادیث کی کتاب، کن حدیث سے یہ مسئلہ لیے ہیں ماشاء اللہ۔ کہ اب جیسے کہ آپ شافعی مسلک ہے جی، تو آپ بخاری شریف میں جو احادیث موجود ہیں جی وہ تقریباً احادیث مسلک شافعیہ کی تائید کرتی ہیں۔ جی، اسی طریقے سے مسند امام احمد بن حنبل ہے، جی وہ احادیث اس میں جو ہے وہ فقہ حنبلیہ کی تائید کرتی ہیں۔ جی، مشکات شریف کو بھی آپ لے فقہ شافعیہ کی تائید کرتی ہیں۔ جی، لیکن ہمارے آقا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے جی، اس پر کون سی احادیثوں سے یہ مسئلہ لیا گیا، وہ احادیث جمع نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام اعظم پر لوگوں کو اتنا اعتقاد تھا کہ کبھی اس کی حدیث جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیونکہ اب بعض لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو ہی مانتے ہیں، فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہ کام جو صدیوں سے باقی تھا، وہ کام حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی مجددی قادری ابو الحسنات سے اللہ نے وہ کام لیا۔ آپ نے وہ ساری حدیثوں کو جمع کر دیا جو فقہ امام اعظم کی تائید کرتی ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھا زجاجۃ المصابیح،
ماشاء اللہ مشکات المصابیح کے وزن پہ ہے زجاجۃ المصابیح. ماشاء اور ماشاءاللہ سے جامع نظامیہ کے علماء کرام نے وہ اس کتاب میں جو حدیث جمع کی گئی وہ حدیث کون سی کتابوں میں حدیث کی کون سی کتابوں میں موجود ہے وہ بھی تمام تخریج کر کے امت کے سامنے گلدستہ پیش کیا. اور اب فی الوقت وہ کتاب جامع ازہر میں بھی پڑھائی جا رہی ہے, وہاں بھی موجود ہے. اور میں پرسوں ازبیکستان گیا تھا گزشتہ مہینے, تو وہاں پر بھی ہم نے وہاں کی لائبریری میں, وہاں کی علماء کے پاس, وہاں کی جامعات میں بھی یہ زجاجۃ المصابیح کو دیکھا. اور جامع نظامیہ میں تو باضابطہ طور پر یہ کتاب کورس میں داخل کی جا چکی ہے, سبحان اللہ, کورس میں داخل کی جا چکی ہے. اور بڑے بڑے عرب کے علماء کرام اب فقہ حنفیہ کے لیے ایک جو جمع کردہ حدیث ہے اس کو اب دلائل کے طور پہ زجاجۃ المصابیح کا حوالہ دے رہے ہیں. تو الحمدللہ تو وہ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں. حیدرآباد دکن میں آپ کا اتنا بول بالا ہوا کہ تمام لوگ اس وقت آپ کے دور میں جتنے تھے, یوں سمجھ لیجئے ہر گھر میں نقشبندی نظر آتا تھا, کیونکہ آپ کی للہیت, آپ کی ولایت اور آپ کے تقوی, آپ کی عزت و شان, آپ کی جو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے جو آپ کا تعلق تھا, اس بنا پہ ہر آدمی آپ ہی کا جو ہے مرید سبحان اللہ ہر گھر میں نظر آتا تھا. البتہ جو ہے ایک اس مقبولیت سے اس سے بھی ایک اندازہ لگاتے ہیں, ہم تو خیر اس وقت نہیں تھے, ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا ہے کہ جب سرکار محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا, حیدرآباد کے مشہور علاقے میں جہاں مکہ مسجد ہے وہاں پر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی مکہ مسجد میں, تو فرمایا جاتا ہے کہ 5 لاکھ آدمیوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی. سبحان اللہ, 5 لاکھ آدمیوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی. اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا ابو البرکات پیر خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ, وہ بھی اپنے دور کے بڑے بزرگوں میں سے, اکابر بزرگوں میں سے, سبحان اللہ, اور ان کی تعلق سے یہ بات مشہور اور عام ہے کہ آپ ابدال وقت تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس بزرگ کامل سے ہم کو نہ صرف جھوٹا پینے کی سعادت عطا کی ہے, نہ صرف ان سے بیعت لینے کا شرف عطا کیا, بحمد اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے حضرت قبلہ کی خدمت کرنے کا بھی ہم کو شرف عطا کیا. پھر اس کے بعد ہم جو ہے 2011 میں سلسلہ جنیدیہ میں حضور سیدنا ولی کامل صوفی باصفا پیر شیخ تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ, جو سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں, اور جو گلبرگہ شریف میں حضرت کے بارے میں ہم آپ کو بس اتنا بتا سکتے ہیں, سرکار تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک ایسی بزرگ شخصیت تھی, آپ کو جب دیکھا جاتا تھا تو وہ ساری باتیں جو ہم نے اپنے اکابر بزرگوں کے تعلق سے, سلف صالحین کے تعلق سے جو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا تقوی ایسا ہوتا ہے, ان کی عبادات ایسی ہوتی ہے, ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں, وہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ ہو بہو ہم نے سرکار تاج الدین جنیدی میں. سبحان اللہ, بے شک. اور حضرت قبلہ کا بھی جب حالیہ 2 سال پہلے جب وصال ہوا تو الحمدللہ دیکھنے میں آیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے, اور ماشاءاللہ سے حضرت قبلہ جو ہے انتہائی صوفی اور ایسے عظیم المرتبہ بزرگ جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, بے شک زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں, ویسے عظیم جو ہے تقوی کے مالک اور انتہائی اخلاق کے مالک, بہت ہی زیادہ نفیس اور صوفی مزاج کے مالک. بالکل سبحان اللہ. سرکار تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ نے کیا, تو جب میری بھی ملاقات ہوئی تھی تو کافی اچھی ملاقات تھی. جب درود شریف کے کمرے کا جو ویڈیو شوٹ ہوا تھا اس وقت ملاقات ہوئی تھی حضرت سے, تو میں نے اپنے ناقص نگاہوں سے جو دیکھا ایک ولی کامل کو, تو بڑی خواہش تھی کہ حضرت کو ایک خاص ملاقات ہو. تو یہ دیکھا کہ مؤذن صاحب بعد میں آتے ہیں اذان دینے کے لیے, حضرت پہلے مسجد میں ہوتے, عصر کی نماز اور مغرب کی نماز ساتھ پڑھنے کا موقع ہوا. تو یہی میں نے دیکھا سب سے پہلے, یہاں تک کہ آخری دور میں ویل چیئر پر حضرت جو ہے چلنے میں دشواری ہوتی تھی, لیکن وہ مسجد کا ادب ایسا کرتے تھے کہ ویل چیئر مسجد میں لاتے نہیں تھے.
بلکہ ویل چیئر باہر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ پیدل چل کر کے جاتے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. اور بے شک ناظرین، جو سلسلے نقش بندیہ کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ قابل دید اور ہمیں سوچنے اور یاد کرنے کی یہ چیزیں ہیں کہ سلسلے نقش بندیہ کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا احسان اس امت پر کتنا بڑا ہے. حضرت جیسے کہ ابھی بزرگوں کا ذکر چھڑ گیا ہے، آپ نے سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگوں کے بارے میں بات کی، تو یہ ایک سوال جو ہے بس آپ کے تصور کو لے کر کے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر، کیونکہ تمام اولیاء ہمارے سراخوں پہ ہیں، تمام صحابہ ہمارے سراخوں پر ہیں، لیکن کسی ایک بزرگ سے ایسی دلی نسبت ہوتی ہے کہ وہ قابل بیان نہیں ہوتی. اگر آپ کو موقع ملے کسی بزرگ شخصیت، جو تاریخی شخصیت ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہیں یا صحابی رسول ہیں، ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملے، ایک یا دو، آپ کی مرضی ہے، جو بھی ارشاد فرمائے، تو کون وہ بزرگ ہوں گے جن سے آپ ملاقات کرنا چاہیں گے اور پھر ان سے کیا چیز سیکھنا چاہیں گے؟ مطلب تصورات خواب میں. جی دیکھیے، ہمارا جو سلسلے کے ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہے، اس تعلیمات کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ لگاؤ تعلق حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سبحان اللہ. حد درجہ ہمارے تعلیمات میں، ہمارے بزرگوں میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ ہم لوگوں کو وابستگی ہے. سبحان اللہ. حد درجہ. بلکہ ہمارے پاس تو ہمارے بزرگوں کو بھی ہم دیکھیں اور ان کے صدقے سے ہم کو بھی یہ سعادت نصیب ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں ہم یا غوث یا غوث یا غوث کی صدائیں بلند کرتے ہیں. غوث پاک، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچتے ہیں تو غوث پاک کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اگر کسی ولی کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو ہم ان سے بھی یہی کہتے ہیں غوث پاک کے وسیلے سے ہمارا سلام قبول کر لیجیے. سبحان اللہ. غوث پاک کے وسیلے سے آپ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے. سبحان اللہ. تو غوث پاک ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا بھی وسیلہ ہے. بے شک. غوث پاک ہمارے اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے. بالکل. تو ہمارا غوث پاک ہمارے لیے حرف آخر ہے. سبحان اللہ. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں کبھی ہم پہ رحم فرما دے، فضل فرما دے، تو ہماری خواہش ہے کہ سرکار غوث پاک کا دیدار ہم کو نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. صاحب کے ذریعے ہو یا اللہ تعالیٰ جس ذریعے سے چاہتا ہے پروردگار غوث پاک کا دیدار کرا دے. الحمدللہ 2013 سے لے کر اب گزشتہ 8-10 دن ہوا میں بغداد شریف سے آیا، تو 2024 تک کووڈ کے صرف 2 سال ہم بغداد شریف نہیں گئے جی، ورنہ 2013 سے 2024 تک الحمدللہ ہر سال ہماری 11ویں شریف غوث پاک کی بارگاہ میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ہم غوث پاک سرکار کے پاس جاتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ سارے وظائف جی جو غوث پاک سے منسوب ہیں، غوث پاک کی تعلیمات میں ہیں، جی وہ سارے وظائف اور وہ اذکار ہم تو خیر روزانہ اپنی معمول میں بھی ہیں، جی اور غوث پاک کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ ہم ان اوراد کا ورد کرتے ہیں. جی 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 ان اذکار کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ وہاں پڑھتے ہیں تاکہ سرکار غوث اعظم کا خصوصی فیض، نگاہ کرم، سرکار غوث اعظم کی عنایت و نوازش ہم کو نصیب ہو جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک غوث اعظم کا صدقہ ہم کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہماری ماؤں نے بھی اس طریقے سے بڑا کیا ہے کہ جب گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں تو کہہ کر کے بھیجتی ہیں کہ جا تو غوث پاک کی امان. سبحان اللہ. تو حضور، اگر غوث پاک سے ملاقات کا موقع ہو، خواب ہی میں صحیح، تو ایسی کیا چیز آپ ان سے لینا چاہیں یا سیکھنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ دیکھیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام، وہ منصب، وہ شان، وہ عزت عطا فرمائی ہے جی کہ اگر خواب میں غوث پاک کا دیدار ہو جائے، ان کا چہرہ یا ان کے قدم مبارک آپ کو دیکھنے کو مل جائے، یہی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. اب پھر ہوش ٹھکانے نہیں رہے. آپ یہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کو دیدار ہوتا ہے، سبحان اللہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار بھی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ حقیقت کا دیدار. بے شک. تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. بے شک بے شک. اس سے بڑی نعمت بس یہی اگر اللہ عطا کر دے تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی. سبحان اللہ. بے شک یہ سچے اولیاء کے عاشقوں کا جواب ہے کہ سیکھنا تو بڑی بات ہے، بس دیدار ہمیں مل جائے وہی ہمارے لیے اس دن ہماری معراج ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کی بارگاہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے،
حضور آج کل ایک عام چیزیں یہ دیکھی جا رہی ہیں لوگوں میں، گھر کے معاملات صحیح نہیں ہیں، چاہے وہ بیوی سے ہو، چاہے وہ بچوں کی تربیت کو لے کر ہو، چاہے والدین سے لے کر ہو، والدین کو الٹا جواب دینا، اور اسی طریقے سے وہ جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تبھی صحیح سے دھیان نہیں دے پاتے، بلکہ جو ان کی کمائی ہے اسی میں لگ جاتے ہیں، عورتیں جو ہیں اپنے مسائل میں لگ جاتی ہیں، بچوں کی تربیت پہ ان کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے۔ آپ کی مثال دیکھتے ہوئے میں لوگوں کو وہ سیکھ سکیں، اسی لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے معاملات گھر میں کیسے ہیں، آپ کے بچوں کو لے کر ہوں یا کیونکہ اکثر آپ سفر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے گھر میں وقت دینا آپ کے لیے کافی مشکل ہو جاتا، تو گھر میں آپ کے چاہے وہ استاد اماں جو ہیں ان کے ساتھ ہوں یا پھر والدہ محترمہ کے ساتھ ہوں یا پھر بچوں کے ساتھ ہوں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کو جس کام کے لیے پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے، بالکل اس کے لیے وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل تو الحمدللہ، کیونکہ اب یہ جو ابھی آج ہم 1 نومبر میں بیٹھے ہیں، جی میں جو اکتوبر کا جو مہینہ گزارا ہوں تو 30 دن میں 28 پروگرام کیا، سبحان اللہ، 28 پروگرام دیا، ماشاء اللہ مگر اس کے باوجود بھی الحمدللہ کہ رب العالمین اپنے بچوں کو بھی وقت دیا، ماشاء اللہ، اپنے گھر میں بھی وقت دیا، اور ہمارے گھر کا ماحول جیسے آپ نے سوال کیا یہ ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے جب نکاح کا وقت تھا تو میرے استاد محترم تھے جو جامع نظامیہ کے صدر الشیوخ تھے، جی اور سرکار امام موسیٰ رضا کی اولاد سے ہیں، سبحان اللہ، اور بہت بڑے صوفی بلکہ ولی بزرگ بالکل حضرت سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان، امام موسیٰ رضا کی اولاد ہیں اس لیے ان کو رضوی کہا جاتا ہے۔ اچھا اچھا، جامع نظامیہ کے تمام شیوخ جو اب ہیں وہ سارے ان کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، وہ سارے ان کے پاس زانوِ ادب طے کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت قبلہ کا جو ہے میں خدمت میں رہتا تھا، میرے گھر سے حضرت کے گھر کو گاڑی لے جاتا، اور پھر میری گاڑی پہ حضرت چیتک تھی میرے پاس اس وقت، حضرت کو میری گاڑی پہ بٹھا کے جامع نظامیہ لے جاتا تھا۔ ماشاء اللہ، تو حضرت قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے کہا تھا حضرت اب میری شادی ہے، آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت قبلہ اس وقت مجھے ایک نصیحت فرمائے تھے، بیٹے دیکھو کبھی بھی اپنی بیوی کو نوکرانی نہیں سمجھنا۔ اللہ، حضرت قبلہ فرمائے اپنی بیوی کو نوکرانی نہیں سمجھنا، جی اور ارے ترے ایل فیل والی گفتگو کبھی عورت سے نہیں کرنا۔ الحمدللہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی زبان سے وہ اثرات نکلے، وہ الفاظ نکلے، اور اس کا اثر یہ دل پہ ایسے قائم ہوا۔ آج ہماری شادی ہوئی تقریباً 22-23 سال ہو گئے، ماشاء اللہ، الحمدللہ آج تک کبھی ہم اپنی زوجہ کو اپنے مکان میں کبھی ہم جو ہے ارے ترے نہیں بولے، کبھی ہم گالی گلوچ نہیں کرے، بدتمیزی نہیں کرے، جہالت نہیں کرے، مارنا توڑنا لڑنا جھگڑنا تو وہ تو جاہلوں کی بات ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، جی جی جی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ارے ترے نہیں بولے ہم آج تک۔ اللہ، تو ہمارے گھر میں ہم کو اگر مثال کے طور پہ چائے پینا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے جاؤ ذرا چائے بنا کے لاؤ۔ ہمارے گھر میں ہمارے والد کی وجہ سے، اساتذہ کی تعلیمات کی وجہ سے ہم کو یہ جو ہے تعلیم نصیب ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں ایک پیالی چائے اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، ماشاء اللہ، پلیز ایک پیالی چائے دے دیجئے۔ ریکویسٹنگ نیچر، آرڈرنگ نیچر نہیں ہے گھر میں، ریکویسٹنگ نیچر۔ ماشاء اللہ، بچوں سے بھی ہمارا یہی ماحول ہے، بیٹے ذرا ایک گلاس پانی پلا دو نا پلیز، واہ، ریکویسٹنگ نیچر۔ آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کو آرڈر نہیں دیں گے، آپ اسے ریکویسٹنگ نیچر میں رہیں گے، ماشاء تو اللہ، وہ ریکویسٹنگ نیچر کا اثر آپ کی لائف میں اتنا بہترین اثر انداز ہوگا کہ سامنے والوں کو بھی آپ سے جہالت کا موقع نہیں ملے گا۔ واہ واہ واہ، بچے بھی کبھی بد اخلاق نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی بد اخلاقی دیکھے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں، تو وہ بد اخلاق نہیں ہوں گے۔ کبھی وہ ماں باپ کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھے، جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھے، بد کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھے، تو اس طریقے سے وہ بھی۔ اور ہم کبھی آج تک کیا کر رہی، کھانا پکائی کیا، کھانا نکالی کیا، ایسی جاہلانہ گفتگو ہماری زندگی میں آج تک ہم نہیں کریں۔ ماشاء اللہ، اپنے مکان میں تو دور کی بات ہے، ہم اپنے نوکروں کے ساتھ بھی ایسی گفتگو نہیں کریں۔ اللہ اللہ، ہمارے گھر میں بھی جو خادم آتے ہیں، کام کرنے والے خادم آئے، ہم ان کو بھی آپا باجی کے نام سے جو ہے بات کرتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ آپا یا باجی لگا کے بات کرتے ہیں، تاکہ ان کو بھی محسوس ہو کہ یہ مجھے نوکرانی نہیں سمجھتے، اپنی بہن سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ مجھے اپنا نوکر یا ڈرائیور نہیں سمجھتے، اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی تعلیمات کا کچھ اتنا زیادہ ہمارے اوپر اثر ہے، ہم اپنے مریدوں کو بھی بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں، واہ، اب ان کا نام کے ساتھ ہم بھائی لگا کے ان کو بات کرتے ہیں، ماشاء اللہ، تو ماشاء مرید بھی پریشان رہتے ہیں، بھائی ہمارا کیسا پیر ہے یار، بھائی کا نام سے ہم کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ جو اخلاق ہیں،
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات میں، کسی سے بھی آپ پوچھیں بھائی حضور کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، لوگ کہیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، لوگ کہیں گے کہ سورج کو پلٹانا، لوگ کہیں گے کہ قرآن کا حضور پر اترنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا، لامکاں جا کے اللہ کا دیدار کرنا، یہ تمام بڑے معجزات ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں حضور کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، حضور کے جو اخلاق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، جی حضور کے اخلاق کا ذکر، حتیٰ کہ حضرت بخاری شریف کی حدیث سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے حضور کو کبھی نہیں کہتے ہوئے نہیں سنا، واہ، لفظ نہیں حضور کی زبان پہ نہیں تھا، سبحان اللہ، نہیں کبھی فرماتے ہی نہیں تھے سرکار۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اخلاق ہے، وہ اخلاق اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ہمارے گھر دنیا کے اندر رحمت کا دا بن جائیں گے، سبحان اللہ، ہمارے گھر دنیا کے اندر اللہ کے فضل کا مرکز بن جائیں گے، سبحان اللہ، اور الحمدللہ ہمارے اپنے بچوں کو بھی ہم کبھی آج تک ارے ترے نہیں بولے، مارنا تو دور کی بات، گالی گلوچ بیوقوف ایسے ویسے باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو آج تک ماشاءاللہ ہمارے بچے اب ڈگری میں ہیں، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو آج تک ارے ترے بھی نہیں بولے۔ ہم ماشاءاللہ، ہمارے پاس گھر میں ہمارے بچوں کو ہم جو ایسے الفاظ میں پکارتے ہیں سننے والے پریشان ہوتے ہیں، جی بیٹے کو ہم کبھی بیٹے ابا جان بولتے ہیں، ابا جان کے بیٹے کو ابا جان کہہ کے پکارتے ہیں، بیٹی کو اماں جان کہہ کے پکارتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو اس طریقے سے ان کو اب ہم زندگی بھر اتنی ہم ان کو عزت دیں گے، جب ان کا وقت آئے گا کہ ہم کو سنبھالنے کا تو اس وقت یہ چیزیں ان کے ذہنوں پہ بہت کارآمد ہوں گی، اور اس وقت وہ بڑھاپے میں جو آج ماں باپ کو لوگ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، جی جی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ماں باپ اپنی بزرگی کی زندگی کو، بڑھاپے کی زندگی کو ایک جو ہے اللہ کا عذاب محسوس کر رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے تکلیف میں، دوزخ میں جیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب جو اخلاق حسنہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، جی جی جی، اس کا اثر بڑھاپے میں ضرور پڑے گا، اور اس وقت جب ہم بوڑھے ہوں گے ہمارے بچے اس وقت اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت نے جو یہ باتیں ارشاد فرمائی کافی قیمتی ہیں ناظرین، میں تو چاہوں گا کہ اس سوال اور جواب کو آپ دوبارہ سنیں، کیونکہ سب سے پہلے بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم جب اپنے اخلاق کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، ماں باپ کو وہ ادب دینے کی کوشش کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تبھی وہ بھی ہمارا احترام کریں گے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کبھی آپس میں جو ہے نا اتفاقیاں چھوٹی موٹی آ بھی گئیں تو اس کو وہ آگے والے بھی درگزر کر دیں گے، اور بڑے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل شادیوں میں اور گھروں میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام سے حفاظت فرمائے گا۔ میں ایک بات اور یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ضرور۔ ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بہت بڑا فی الوقت ٹینشن چل رہا ہے، وہ ٹینشن یہ ہے کہ اکثر دلہنیں جب اپنے سسرال کو آتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ ہر 8 دن کے بعد اپنے میکے کو واپس جائیں، ہاں، ہر 15 دن کے بعد وہ اماں کے گھر کو جانا چاہتی ہیں، جی ہر 1 مہینے کے بعد وہ اپنی جو ہے شوہر سے کہتی ہیں کہ مجھے امی کے پاس چھوڑ دو، جی، اور اس کے اوپر 90% گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ہمارے گھر کا ماحول الٹا ہے، ہماری اہلیہ محترمہ 1 سال تک اپنے گھر کو نہیں جاتی، اللہ، 1 سال تک، حالانکہ ہم ان کو بار بار کہتے ہیں بھائی آپ جائیے، آپ کا حق ہے، جی جی، آپ اپنے والدین کے پاس جائیے، ان کے ملاقات کریے۔ حتیٰ کہ ہمارے اپنے سسرال والے، ہماری اہلیہ کے والدہ، والد، بھائی بہنیں ہمارے گھر آتے ہیں، سبحان اللہ، اب نہیں جانے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت، اتنی محبت، اور ان کی ہر بات کا اتنا یہاں پر لحاظ رکھا گیا ہے کہ اب ان کو یہ گھر چھوڑ کے، یہ سسرال چھوڑ کے، شوہر کو چھوڑ کے، اپنے ساس سسر کو چھوڑ کے، اب تو خیر والدہ والد حالیہ میں وصال فرما گئے تھوڑے ہی دن پہلے، جب تک ہمارے والدہ والد خدمت کرتے رہے، مگر ہم کو چھوڑ کے جانا انہوں نے پسند نہیں کیا، سبحان اللہ، کیونکہ ان کو وہ ساری عزت یہاں پر ملی جو کبھی بیٹی کی شکل میں ان کے ماں باپ کے گھر میں ملتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ساری عزتیں، وہ ساری جو ہے ان کی جو خوشیاں ہونی چاہیے، جب ان کو شوہر کے گھر سے، ان کے ساس سسر کے گھر سے ان کو مل رہی ہے، تو پھر وہ کبھی اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے میکے کی طرف جانے کی وہ جو ہے کوشش نہیں کرتے۔ تو آج اگر ہمارے گھروں میں بچیاں گھروں کی طرف بھاگنا چاہتی ہیں
میکے کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں بار 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 بار، اس کی وجہ یہی ہے یہاں پر سسرال میں ان کے اوپر حد سے زیادہ ان کو جو ہے بوجھ ڈالا جاتا، جی جی غیر ضروری ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، غیر ضروری کام کا بوجھ ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے، جی غیر ضروری ان سے بحث پہ بحث بحث، صبح میں دیور بحث کرتا ہے، شام میں سسرال سسر جی بحث کرتے ہیں، دوسرے دن شوہر ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، پھر رات میں آ کے جو ہے ساس ان کو ڈانٹتی ڈپٹتی ہے، تو وہ بچیاں وہاں پہ اپنے آپ کے لیے جو ہے فیل کرتی ہیں کہ بھائی یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ بھاگنے کی جگہ ہے۔ اللہ، تو اسی لیے اپنے گھروں کو ہم اگر اخلاق کا مرکز بنا لیں، محبتوں کا مرکز بنا لیں، انسانیت کا مرکز بنا لیں، ایک دوسرے کی قدر کا مرکز بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ گھروں میں بہویں بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گی بلکہ وہاں پر جم کے رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال میں بس یہی کرنا چاہوں گا، جو آج کل سب سے زیادہ دیکھا جانے والا معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو امت کی بہنیں ہیں، ایک زمانہ وہ تھا جب شوہر گھر کے اقتدار کو سنبھالتا تھا، باہر جاتا کما کر کے لاتا، تمام چیزیں اس کے انڈر میں چلتی تھی، لیکن آج بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ لڑکیاں کمانے کے لیے جاتی ہیں اور مرد حضرات گھر میں بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ تمام گھر پہ ہمارا کنٹرول چلے، یہاں تک کہ وہ شوہر کے جو ماں باپ ہیں وہ چاہتی ہے کہ ان پر بھی میرا کنٹرول چلے۔ تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے آج کل کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جی، لائف اسٹائل بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے۔ جی پہلے کی لائف اسٹائل جو تھی وہ کم پیسوں میں جو ہے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن آج کل جو ہے ایکسپنسز اور اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اگر مرد کی کمائی سے اس گھر کے اخراجات کی تکمیل نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں عورت جو ہے اگر کمانا چاہتی ہے تو شرعی طور پہ اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر پر جو ہے حاکم بن جائے، یا اپنے شوہر کو انڈر کنٹرول کر لے، جی یا شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرے، یا اٹھتے بیٹھتے اس کو تانے مارتے رہے، یہ میں کما کے لائی، یہ میں کما کے لائی، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر عورت ایسی حرکتیں کرتی ہے کمانے کے بعد تو پھر ایسی عورت اللہ کی نظر میں مردود ہو جائے گی، اللہ اللہ کی نظر میں وہ مجرم بن جائے گی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ اگر 10 کروڑ بھی اگر آپ کماتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ شوہر کا احترام کریں، شوہر کی عزت کریں، شوہر کی قدر کریں۔ شوہر کے ساتھ آپ کما کے اگر ایک بڑا کمپلیکس بھی کھڑا کر دیں تب بھی آپ شوہر کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کمائی کو نہیں دیکھیں گا، اللہ آپ کے اخلاق کو دیکھیں گا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کی بینک میں کتنا بیلنس ہے یہ نہیں دیکھیں گا، آپ کتنے گاڑیاں خریدے، کتنے بنگلے بنائے، اللہ یہ نہیں دیکھیں گا۔ جی اللہ یہ دیکھیں گا کہ آپ کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے۔ بالکل، قانون شریعت میں شوہر کی عزت کا، احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد آدمی کو حکم ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، جی لیکن عورت کو حکم ہے وہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے بچوں کا خیال کریں۔ جی یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ جی عورت کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی عزت کریں، ریسپیکٹ کریں، احترام کریں۔ جی اور اگر کسی وجہ سے بعض موقعوں پہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے، یہ تو بیویاں کمانے کے بعد شوہروں کے ساتھ اگر بدسلوکی کر رہی ہیں تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن بعض بیویاں تو ایسی ہیں کماتی بھی نہیں ہیں، کچھ کرتی بھی نہیں ہیں، خالی شوہروں کے ساتھ جہالت کرتی ہیں، جی جی تو ایسی عورتیں دوزخ میں جانے والی ہیں۔ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسی عورتوں کے لیے دوزخ میں دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تو ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن سلوک کریں۔ وہ حد درجہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر وہ کسی کو رسپیکٹ دیتی ہیں تو وہ اپنے شوہر کو رسپیکٹ دیں، اللہ اپنے شوہر کے ساتھ، یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت اپنے شوہر کو پیٹھ بتا کر سوتی ہے اس کو ناراض کر کے، تو اس عورت کی اللہ تبارک و تعالی عبادت کو بھی رد کر دے گا، اس کی دعا کو بھی رد کر دے گا، اللہ قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ اس کی عبادت کو رد کر دیا جائے گا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی۔ اللہ تو اسی لیے حکم ہے کہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ ہوا۔ ہاں لیکن آج کل کے حالات کے اعتبار سے کچھ بیٹیاں ہیں کمانے جا رہی ہیں
کالجز کے بعد، یونیورسٹیز کے بعد، اسٹڈیز کے بعد اگر بیٹیاں کمانے جا رہی ہیں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، جی شرعی طور پر اجازت ہے، لیکن پورے شرعی قوانین کے ساتھ، جی جی اسلامی احکامات کے ساتھ، شرم و حیا کا پیکر بن کر، برقعے کا اہتمام کر کے، جی نظروں کی پاک دامنی اور نظروں کی حفاظت کے ساتھ جی جی اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہیں، کمانا چاہتی ہیں تو شریعت میں اجازت ہے۔ لیکن وہ ایسی جگہ جو ہے نوکری کر رہی ہیں جہاں پر اس کی عزت کا تحفظ نہیں ہے، جہاں پر اس کو پاک دامن رہنے کا موقع نصیب نہیں رہ سکتا ہے، تو پھر ایسی جگہ پر جاب کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ عزت بیچ کے، ذلیل و خوار ہو کے، اپنی عصمت کی دھچیاں اڑا کے 25-50 ہزار روپے کمانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ کافی اچھا سبق ہے جو حضرت نے دیا۔ ہمارے جتنے بھی اسلامی ماں اور بہنیں ہیں، بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضور، بس کیونکہ اور بھی کافی میری سوالات کی ایک لسٹ تھی، آپ کے پرسنل سوالات بھی تھے، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے اور بار بار اشارہ بھی مل رہا ہے کہ ابھی جلسہ گاہ میں جانا ہے، کیونکہ ابھی جلسہ ابھی سٹیج لگ چکا ہے، حضرت کی آمد کا وقت ہے، اس لیے یہ جلدی پوڈ کاسٹ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے بس یہ عرض کرنا چاہوں گا، پھر کبھی موقع ملے تو میں ضرور آپ کے یہاں آؤں گا، ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ ضرور ہو، اگر آپ اس وقت بھی تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیں تو صحیح رہے گا۔ تو حضور، آخری میں بس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو چینل ہے وی لو اسلام، تقریباً 2018 سے ایک چھوٹی سی ایک میری خواہش تھی کہ اولیاء کی ہسٹری پر کام ہو، کیونکہ بے شک ہم درباروں میں جاتے ہیں لیکن ان کی تاریخ سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں۔ تو تقریباً اب تک 700-800 سے زیادہ بارگاہوں کی تاریخ پر کام ہو چکا ہے الحمدللہ، جہاں پر زیارت کے ساتھ ان کی ہسٹری بھی بتائی جاتی ہے، اور الحمدللہ سعودی عربیہ میں بھی ایسی جگہیں جو چھپا دی جا رہی ہیں، وہاں پر جو ریئل ہسٹری ہے سرکار کے تعلق سے وہاں پر بھی جا کر کے کوشش کرتا ہوں کہ جیسے غار سجدہ ہو یا حضرت طلحہ بن برہ کا گھر کے معاملات ہو، کوشش ہو رہی ہیں۔ اور آپ ہمارے چینل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ اصلاح ہو، یا آپ کی نظر میں کچھ اور ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دیکھیے، آج کل ہمارے نوجوان جو ہے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے عذاب کے علاوہ کچھ اور اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ جی، کئی بچے ہیں خالی جو ہے کسی ہیرو کو دیکھ لیے، کسی فلم ایکٹر کو دیکھ لیے، بس اس کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اس کے جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اس کے جیسے ڈائلاگز مارتے ہیں، جی، اور جو ہے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمیں جو ہے کسی اور کو دنیا میں آئیڈیل بنانا نہیں ہے، ہمیں اگر دنیا میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو بس وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بے شک بے شک، حضور کو چھوڑ کے آپ کسی کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے۔ جی تو ہمارے نوجوانوں کو آپ جو ہے ماشاءاللہ حافظ عامر قادری صاحب ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، کیونکہ آپ اب جوانی کے وہ حصے میں ہیں یہاں پر آنے کے بعد سنبھلنا ٹھہرنا آج کل کے جوانوں کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ تعلیم ختم ہو گئی، تربیت ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ ایسے دور میں یہ عمر میں سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ تو میں وہ نوجوان جو چبوتروں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ نوجوان جو ہے عیاشی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ڈسکوز میں، پبز میں، اور جو ہے بائک رائڈنگز میں، یا پھر جو ہے راتوں میں کسی جو ہے پارک میں بیٹھ کے اپنی عیاشی کرنے میں وقت گزار رہے ہیں، یا دنوں میں ڈیٹس پہ جا کے لائف گزار رہے ہیں، ایسے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو زندگی ایسی بھی گزاری جا سکتی ہے۔ آپ نے ابھی آپ سے میں سن رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم 700-800 اولیاء اللہ کے بارے میں ہم نے ان کی ہسٹری لوگوں تک پہنچائی ہے، تو آپ یقین مانیے آپ کی نجات کے لیے ایک ہی ہسٹری کافی ہے، آپ کی مغفرت کے لیے ایک ہی آپ کی کلپ کافی ہے۔ آپ اگر کسی ولی اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے اس ولی کو آپ کی ادا پسند آ گئی، نگاہ کرم پڑی، آپ کا بیڑا پار، آپ کی آخرت اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ تو ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم دین کو پروموٹ کریں، بالکل دین کو پروموٹ کریں۔ بالکل، ناچنے گانے والوں کو پروموٹ کرنے والے بہت ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پروموٹ کرنے والوں کی آج ضرورت ہے، تعلیمات اسلام کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا غلط تعارف ہو رہا ہے، غلط بات اسلام کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے، بالکل اسلام کو دہشت گرد بول کے پھیلایا جا رہا ہے۔
اسلام کو جو ہے دوسری عبادت گاہوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا بلکہ بتلایا جا رہا ہے. جی تو ایسے وقت میں ایک مسلمان نوجوان کا فرض بنتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہوں گا، وہ چاہے دین کی تعلیم سے واقف ہو نہ ہو، وہ جو ہے دنیا دار ہو یا دیندار ہو، کچھ بھی ہو، اس کا فرض بنتا ہے اس کو جتنا بھی ہو سکے اپنے علماء سے معلوم کریں اور پھر لوگوں تک دین کی حقانیت کو پہنچائیں، لوگوں کو تعارف کرائیں. اس وقت سب سے بہترین وقت ہے جی ہر نوجوان کا اسلام کا تعارف کرائے، اسلام کا تعارف کرائے، اسلام کی محبتیں لوگوں تک پہنچائیں، اسلام کی رحم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اسلام کے جو ہمارے آئیڈیلز ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ چیزیں لوگوں تک عام ہونا بہت ضروری ہے. جی اب 800 بارگاہیں آپ بول رہے ہیں تو اندازہ کیجئے کئی ایسی بارگاہیں اس میں ہوں گی جس میں آپ نالج دینے کی وجہ سے آپ خود گئے ہوں گے، ورنہ آپ اپنی لائف میں بھی اگر کبھی وہاں پر نہیں جا سکتے. بالکل بالکل. تو ایسی چیزیں ہیں جو آج ہماری ضرورت ہے. ہم جو ہمارے برقعے کے اوپر اگر آج کوئی اعتراض کر رہا ہے، جی جی کیوں کر رہا ہے؟ کیوں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے فائدے کیا ہے، بالکل. اس کی اچھائیاں کیا ہیں. جی اسلام کیوں برقع پہنایا، اسلام کیوں چاہتا ہے عورت برقع پہنے، جی اسلام کیوں چاہتا ہے کہ برقعے کا رنگ کالا ہی ہو، اسلام کیوں چاہتا ہے عورت چہرہ ڈھانپ کے نکلے، اسلام کیوں چاہتا ہے عورت کا چہرہ لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونا. یہ جب نالج، یہ جب ایجوکیشن ہر نوجوان اپنے اپنے ذریعے سے دنیا تک پہنچانا شروع کریں گا تو انشاءاللہ وہ جو لوگ ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے مذہبی معاملات میں جو ہے ٹینشن لیتے ہیں، انشاءاللہ ان کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ. انشاءاللہ ان کو نالج نہیں ہے، ہم بتلا نہیں رہے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. ارے ہمارے نبی کا طریقہ اللہ کی قسم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، کائنات کے ہر انسان کے لیے رحمت ہے. بالکل بالکل. ہر انسان کے لیے رحمت ہے، بے شک ہر انسان کے لیے رحمت ہے. بے شک. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نوجوانوں سے میری خواہش ہے حافظ عامر قادری کو دیکھیں اور ان کا وی لو اسلام جو چینل ہے اس کو دیکھیں اور ان کے سے انسپائر ہو کر تمام نوجوان جو ہے اپنے اپنے طور پر کچھ بھی اسلام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ. دین کی خدمت کرنے. جب پورے مل کے اسلام کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اسلام پر لگے ہوئے تمام الزام، تمام تہمتیں، تمام بدگمانیاں، تمام غلط فہمیاں سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ تمام نوجوانوں سے وی لو اسلام چینل اور ہمارے حافظ عامر قادری صاحب کی ان کوششوں کو آپ ضرور جو ہے مشاہدہ کریے، اس کا جو ہے نظارہ کیجئے یوٹیوب پر اور دیگر جو ہے فیس بک پر، انسٹاگرام پر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو ہم کو فائدہ اور برکت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور سب سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے تمام ٹیم ممبرز طیب رحمان قادری صاحب، شاداب احمد اور صابر شریف صاحب اور حسین اشرفی، تمام کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ایک چھوٹا سا تحفہ ہماری چینل کی طرف سے آپ کے بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ تشریف لائیں. بیٹھے ہاں. بسم اللہ الرحمن یہ پتر کا تحفہ آپ کی بارگاہ میں. اللہ سرکار کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ آباد رکھے. اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے جو آج کے مہمان ہیں حضرت علامہ احمد نجومی صاحب، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جو دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اسی طریقے سے اور ان کے اہل و عیال جتنے بھی ہیں، ان کے بچے ہیں، تمام کو اچھی صحت عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو اپنے والد کا فرما بردار بنائیں. اور یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جس مقام پر پہنچے اللہ اس مقام پر پہنچائے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.